السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جب انسان اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کا جسم زمین میں دفن کیا جاتا ہے اور روح اللہ کے حکم سے قبض کر لی جاتی ہے۔ قبر میں داخل ہوتے ہی انسان ایک بالکل نئی حقیقت سے روبرو ہوتا ہے جو دنیا کی زندگی سے بالکل مختلف اور حیران کن ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قبر یا تو مومن کے لیے جنت کے باغ کی طرح کشادہ اور روشنی سے بھرپور ہوتی ہے یا گنہگار کے لیے جہنم کے گڑھے کی طرح تنگ اور اندھیری ہوتی ہے۔ جیسے ہی انسان قبر میں لیٹتا ہے اس کے اوپر مٹی ڈال دی جاتی ہے اور اسے زمین کی فطری تنہائی میں چھوڑ دیا جاتا ہے، لیکن یہاں سے اصل امتحان شروع ہوتا ہے۔ دو فرشتے منکر اور نکیر اس کے پاس آتے ہیں اور بڑے سنجیدہ انداز میں سوالات کہتے ہیں، تم کون ہو؟ تمہارے رب کون ہیں؟ تمہارے دین کیا ہیں؟ اور یہ سب سوالات ایسے انداز میں کیے جاتے ہیں کہ انسان کے اعمال کا جواب اس کے سامنے عیاں ہو جاتا ہے۔ اگر انسان نے دنیا میں اللہ کی رضا کے لیے نیک اعمال کیے ہوں، نمازیں قائم کی ہوں، والدین کی خدمت کی ہو، صدقہ دیا ہو اور لوگوں کے حقوق ادا کیے ہوں، تو وہ خوف کی بجائے سکون کے ساتھ جواب دیتا ہے۔ جواب دینے کے ساتھ ہی قبر کی دیواریں پھیل جاتی ہیں، مٹی نرم اور پرسکون ہو جاتی ہے، روشنی سے محیط ایک ماحول بن جاتا ہے اور انسان کو ایک خوشگوار احساس ہوتا ہے جیسے وہ جنت کے کسی باغ میں بیٹھا ہو۔ اس کے دل میں اطمینان اور سکون آ جاتا ہے، خوف اور تنہائی کا احساس بالکل ختم ہو جاتا ہے اور روح کو راحت ملتی ہے۔ لیکن جو انسان دنیا میں گنہگار رہا، نمازیں ترک کی، ظلم کیا، حقوق الناس نہ ادا کیے، وہ جب قبر میں آتا ہے تو منکر اور نکیر کے سوالات پر ہچکچاہٹ میں مبتلا ہوتا ہے۔ ہر سوال اس کے دل میں خوف پیدا کرتا ہے، اس کی روح لرزتی ہے اور وہ جواب دینے سے قاصر رہتا ہے۔ قبر تنگ اور تاریک ہو جاتی ہے، مٹی دباؤ ڈالتی ہے اور ہر طرف ایک طرح کی پریشانی چھا جاتی ہے۔ اس کے اعمال کا حساب اس کے سامنے ہوتا ہے اور اسے اپنے گناہوں کی شدت محسوس ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قبر میں مومن کے لیے یہ حالت ایک خواب کی طرح پرسکون اور روشنی سے بھرپور ہوتی ہے، جبکہ گنہگار کے لیے یہ عذاب کی طرح سخت اور خوفناک۔ قبر میں انسان کے اعمال کی حقیقت، اس کے ایمان کی طاقت اور اللہ کے خوف کا امتحان ہوتا ہے۔ یہاں نہ کسی کے پاس وقت ہوتا ہے، نہ کوئی دوسرا سہارا، صرف اللہ کی طرف رجوع اور اعمال کی حقیقت کے سامنا ہوتا ہے۔ یہ حالت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ دنیا میں نیک اعمال، صدقہ، نماز اور والدین، لوگوں کے حقوق کی ادائیگی نہایت ضروری ہے تاکہ قبر میں روح کو سکون اور نور ملے اور وہ عذاب سے محفوظ رہے۔ یہ سب انسان کی زندگی کے ہر لمحے کے اعمال کا نتیجہ ہے، اور قبر کے حالات ہمیں یہ سمجھاتے ہیں کہ دنیا کی زندگی محض عارضی ہے، لیکن اعمال کے اثرات قیامت تک برقرار رہتے ہیں۔ ایک نوجوان شخص دنیا کی مصروفیات میں الجھا ہوا تھا، ہر لمحہ عارضی خوشیوں اور دنیاوی لذتوں کے پیچھے دوڑتا رہا۔ اچانک ایک دن اس کے دل میں ایک عجیب سا خوف جاگ اٹھا۔ وہ سوچنے لگا کہ زندگی کے اختتام کے بعد کیا ہوگا، مرنے کے بعد انسان کہاں جائے گا اور قبر کی حقیقت کیا ہے۔ رات کے سناٹے میں جب وہ تنہا اپنے کمرے میں بیٹھا سوچ رہا تھا، اس کی آنکھوں کے سامنے ایک خواب سا منظر نمودار ہوا۔ وہ خود کو ایک وسیع اور خاموش قبرستان میں کھڑا کر پایا۔ ہر طرف قبر کی خاموشی ہوا میں ہلکی سنی اور ہر قبر سے روشنی یا اندھیرا جھلک رہا تھا۔ وہ قدم بڑھاتا گیا اور اچانک اس نے دیکھا کہ ایک قبر دھیرے دھیرے کھل رہی ہے، زمین نرم
اور خوشم نہ لگ رہی، لیکن اس کے دل میں خوف اور تجسس کی شدت بڑھ رہی تھی۔ جیسے ہی وہ قریب پہنچا، دو فرشتے نمودار ہوئے جنہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منکر اور نکیر کے نام سے بیان فرمایا ہے۔ ان کی آنکھوں میں شدید روشنی تھی، ان کی آواز سخت مگر منظم تھی۔ وہ بولے، تم کون ہو؟ تمہارے رب کو کیسے پہچانتے ہو؟ تمہارے دین کا کیا حال ہے؟ نوجوان نے دیکھا کہ جو شخص نیک اعمال اور ایمان کے ساتھ زندگی گزارتا ہے اس کی قبر میں روشنی اور سکون کی فضا ہوتی ہے۔ فرشتے اسے نرمی اور احترام سے سوال کرتے ہیں اور جواب دینے والا شخص مطمئن اور پرسکون محسوس کرتا ہے۔ لیکن جو شخص دنیاوی خواہشات میں غرق رہا اس کی قبر تنگ، اندھیری اور خوفناک ہو جاتی ہے۔ فرشتے اس سے سختی سے سوال کرتے ہیں اور جواب دینے والا گھبرا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب انسان مر جائے تو اس کی قبر اس کے اعمال کے مطابق یا جنت کا باغ بن جاتی ہے یا جہنم کا گڑھا۔ جامعہ ترمذی میں حدیث نمبر موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ نوجوان نے محسوس کیا کہ قبر کے حالات زمین کے دباؤ یا وسعت تک محدود نہیں۔ جو شخص دنیا میں نیک اعمال کرتا ہے اس کی قبر میں خوشبو، روشنی، نرمی زمین اور پرسکون ہوا کا جھونکا محسوس ہوتا ہے۔ فرشتے اس کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں اور وہ ہر خوف سے آزاد ہو کر سکون محسوس کرتا ہے۔ لیکن جو شخص گناہوں میں مبتلا رہا اس کی قبر اندھیری، سرد اور تنگ ہو جاتی ہے۔ زمین اس پر دباؤ ڈالتی ہے، اندھیرا اس کے دل میں دہشت پیدا کرتا ہے اور وہ اپنی پچھلی زندگی کے اعمال پر پچھتاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دنیا میں ایمان اور نیک اعمال کے ساتھ مرے گا قبر اس کے لیے جنت کے باغ سے زیادہ کشادہ اور راحت بخش ہوگی، اور جو شخص دنیا میں گناہوں میں مبتلا رہا قبر اس کے لیے تنگ، اذیت بھری ہوگی اور وہ صبر کرنے کی کوشش کرے گا لیکن نفع نہ پائے گا۔ ابن ماجہ میں اس کا حوالہ موجود ہے۔ نوجوان نے خواب میں مزید دیکھا کہ قبر میں ہر شخص کو اس کے اعمال کے مطابق جزا یا سزا ملتی ہے۔ ایک شخص جو صدقہ دیتا رہا، نماز اور روزے کی پابندی کی، نیت، نیک اخلاق اور دعاؤں میں شامل رہا، اس کی قبر میں روشنی کے چراغ جلتے ہیں، خوشبو پھیلتی ہے، نرم ہوا کے جھونکے اس کے جسم کو چھو رہے ہیں اور وہ ہر خوف، تکلیف سے آزاد محسوس کرتا ہے۔ لیکن جو شخص جھوٹ، دھوکہ، ظلم اور گناہوں میں مشغول رہا اس کی قبر اندھیری، تنگ اور خوفناک ہو جاتی ہے۔ اس کے دل میں دہشت چھا جاتی ہے، وہ اپنی پچھلی زندگی کے اعمال پر پچھتاتا ہے مگر کچھ نہ کر سکتا۔ نوجوان نے محسوس کیا کہ قبر انسان کی زندگی کا پہلا امتحان ہے اور یہ آخرت کی ابتدائی جھلک ہے۔ وہ سمجھ گیا کہ دنیاوی خوشیوں کے عارضی لمحات انسان کو قبر کی حقیقت سے غافل نہیں کر سکتے، اور جو شخص آج نیکی کرے گا اس کی قبر کے حالات خوشگوار، روشنی سے بھرے، خوشبو سے مہکتے اور سکون سے لبریز ہوں گے۔ اچانک نوجوان کے دل میں ایک جذبہ پیدا ہوا۔ اس نے سوچا کہ زندگی کے ہر لمحے کو اللہ کی رضا اور نیک اعمال کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ اس نے خود سے وعدہ کیا وہ جھوٹ، فریب، ظلم اور فضول کاموں سے دور رہے گا اور عبادت، صدقہ، نیک اخلاق اور حسن سلوک کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے گا۔ یہ خواب نوجوان کے لیے ایسا سبق بن گیا کہ اس کی زندگی کی ہر صبح و شام قبر کے حالات کو یاد دلاتی رہی۔ وہ جان گیا کہ ہر انسان کا آخری ٹھکانہ اسی قبر میں ہے اور یہاں کی حالات اس کے اعمال کے مطابق اس کے لیے خوشیوں یا مصیبت کا باعث بنتے ہیں، اور یوں اس نے اپنی زندگی کے ہر لمحے کو نیکی اور اللہ کی رضا کے لیے وقف کر دیا۔ قبر کے خوف اور سکون دونوں کا سبق اپنے دل میں بسایا اور ہمیشہ اس پر عمل کرنے کا